مالک پر بھروسہ رکھنا ہے. آپ یقین جانیے یہ حالات ہوئے نا تو ان پتہ ہے بھئی مولویوں کا نظام یہ جتنا چلتا ہے. میرے ابا جی میں کہتے سن تو نکاح پڑھان تو نہیں جاندا, ختم پڑھن تو نہیں جاندا, تے جنازے اج بھی تن فون کر کر کے بلانے پیندے. عجیب تیری کو خودداری ہے, ایسا نہ تو نہیں ہوندا. اچھا میں نے نا اپنے ابا جی کی بات پہ آج تک کبھی یہ نکاح نہیں یہ نکاح نہیں کہا. سن لیتا ہوں جو ان کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن کرنا ہے نہیں کرنا وہ ایک بات کی بات ہے. ہن اے نہ تسی کہنا بڑے نافرمان آدمی ہے تو ابا جی دی گل سن کے بھی نہیں مندا. سمجھ آ رہی کہ وہ خودداری نام کی چیز بھی تو ہوتی ہے نا, بھی قدرتی طور پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے اندر, اور تواڈے فتوی بھی تے لے دین نا, پھر تسی ان کو بڑا نافرمان آدمی. اے تے گل مطلب ہے وہی کہ ادھروں سننا ادھروں ہی کاٹ دینا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا بہرحال شروع سے ایک خودداری رکھی. اچھا اب یہ جب حالات ہوئے نا کو 5-6 مہینے میں جس وقت جناب والا, اب آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں, پروگراموں پر بھی جاتے ہیں, بڑے بڑے بندے یہاں بیٹھے ہیں. آپ یقین جانیے آج تک ہماری زبان گنگ ہے, آج تک گنگ ہے. میاں والی تک سفر کر کے آئے ہیں, میاں والی تک پنجاب کا آخری علاقہ, لیکن آج تک کبھی زبان کھول کر یہ نہیں کہا کہ میرے آن جان تک کرایہ بھی تو دینا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ بندے بیٹھے ہیں گواہی دیں گے خود ساتھ جانے والے. دل میں آ گیا یہ 5-6 مہینے میں جس وقت کو 2-4 مرتبہ ڈالر اوپر گیا تو دل میں خیال آیا یار حالات بڑے مشکل ہو گئے, اب یہ سروائیو کرنا کیسے چلے گا, یہ آگے کیسے بڑھیں گے. میں مدرسے بیٹھا مشکات کی کلاس پڑھانے لگا, حدیث مبارکہ کی. کو 70-80 طالب علم میرے سامنے بیٹھے تھے. میں کتاب البیوع پڑھا رہا تھا, خرید و فروخت کا بیان, اسلامی اصول جو ہیں یہ نظام اقتصادیات جتنا ہمارا اسلامی, وہ پڑھا رہا تھا. مشکات شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. ایک حدیث پاک میرے سامنے آئی. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی علیہ السلام کے اس جملے کا اتنا اثر دیا. اللہ کی قسم آپ یقین جانیے معاملہ جہاں کا تہاں پہنچ جائے, اب ایسا لگتا ہے جیسے فکر ہی کوئی نہیں رہ گیا. اور میں موقع تلاش کر رہا تھا کب کوئی جمعہ ایسا آئے جس میں یہ حدیث تمہارے سامنے پڑھوں, تمہارے لیے تسلی کا سامان ہو جائے. بس یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ ذرا غور سے سنیے گا, نبی پاک حالات سامنے رکھیے اور اس حدیث مبارکہ کو سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حضور کا زمانہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے زمانے میں اشیاء کے جو نرخ تھے نا ریٹ یہ بڑھ گئے, مہنگائی ہو گئی. اب اس زمانے کے اندر تو ڈالر کا کوئی سسٹم نہیں تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے کوئی مہنگائی ہوتی. ظاہر ہے اس وقت جو کاروباری افراد ہوں گے وہی انہی کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہوگا. تو بعض صحابہ کرام اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا, حضور اشیاء کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ کر دی گئی ہے, حضور آپ مہربانی فرمائیے کو ریٹ مقرر فرما دیجیے, کو حکومتی لسٹ کٹو یا رسول اللہ کو مہربانی فرماؤ. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب موضوع خوش کے لیکن تسی جاگدے رہنا ہے تو آڑے واسطے ہی. سمجھ آ رہا اسی تے چل دے پہ ہیں سانو چیزیں یاد نے, لیکن تسی ذرا جاگدے رہنا. ساحر لنا یا رسول اللہ کوئی اشیاء کے ریٹ مقرر فرمائیے, نرخ مقرر کیجئے. جملہ سننا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ یاد رکھنا اشیاء کا نرخ مقرر کرنا اور تنگی کرنا, یہ ایسی صورتحال بنانا, یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے قبضہ اختیار میں ہے. اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے. ایک جملہ یہ, اور دوسرا جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی کا سامان ہے. یہی معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا چاہا. فرمایا ساتھ یہ بھی یاد رکھنا جس طرح اشیاء کا نرخ مقرر کرنا یہ اللہ کا ذمہ ہے, اسی طرح الباسط الرازق رزق دینا بھی اللہ کے ذمہ ہے, اور یہ کشادگی کرنا بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. معنی سمجھ نہیں آیا آپ کو ابھی اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اشیاء کے ریٹ کہیں کے کڑے پہ چلے جائیں نا تو تم نے فکر نہیں کرنی, اس لیے کہ اگر یہ تنگی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے آئی ہے تو حکمرانوں سے شکوے نہ کرتے رہنا, ہاں سر رکھنا اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کرنا مالک حقیقتاً تو ہر شے تیرے قبضہ اختیار میں ہے. مالک اگر یہ کیفیت ہماری بنی ہے تو اس میں تیرا ارادہ شامل ہے. اے اللہ جس طرح اس میں تیرا ارادہ شامل ہے, کشادگی کرنے والی ذات بھی تیری ہے, رزق کے دینے والی ذات بھی تیری ہے. میرے اللہ اس مہنگائی کے ایام میں مہربانی فرمانا, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا اس کے برابر رزق بھی تو ہی مجھے عطا فرمانا, رزق بھی تو ہی مجھے عطا فرمانا. یہ بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو ان القا ربی ولیس احد منکم یطلبنی بمظلمت بدم ولا مال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میں اشیاء کے ریٹ مقرر نہیں کرتا اس لیے
کہ میں تو یہی امید کرتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو بارگاہ حق میں جب حاضر ہو جاؤں تو کائنات میں سے میرا کوئی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے خون کا بدلہ کسی کے ذمہ ہے، آپ مجھے لے کر دیجئے، یا رسول اللہ میرا مال کسی کے ذمہ ہے، حضور آپ مجھے لے کر دیجئے۔ فرمایا نا، میں یہ بدلے تمہیں قیامت کے دن میں نے نہیں تمہیں بارگاہ حق میں کھڑے ہو کر دینے، میرا یہ ارادہ نہیں ہے۔ ائمہ کرام اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ یاد رکھنا، ایک تو ہے نا اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے آزمائش، وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، یہ تنگی اگر عوام کی طرف سے ہے، یہ غور سے سننا، آپ کاروباری افراد ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں یہ تنگی یعنی اشیاء کے ریٹ کو بڑھا دینا اگر عوام کی طرف سے ہے تو ساری زندگی یاد رکھنا اس کا نقصان جو ہے وہ مجموعی طور پر پوری قوم کو ہوگا، اس لیے کہ جس وقت آپ نے اشیاء کے ریٹ بڑھانے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تجارت سے جو ہے ذہن پھر جائیں گے، کہیں میں تجارت کرتا ہی نہیں، میں یہ کام ہی چھوڑ رہا ہوں۔ جی آئی صاحب، کتنے بندے ایسے ہیں جو یہ ارادے کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ تجارت کسی کا چھوڑنے کا ارادہ ہو جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ تنگی تمہاری طرف سے ہوئی، اور یہ یاد رکھنا یہ جو تنگی تمہاری طرف سے ہوئی ہے، کوئی بندہ تجارت چھوڑ کے گیا ہے، یہ یاد رکھنا اتنے حصے کی قحط سالی تم نے اس بندے کے ذریعے سے مقرر کروائی ہے قوم پر۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اگر عوام کی طرف سے ہو تو پھر یہ اس کی مذمت ہے، عوام کی طرف سے یعنی عوام کی طرف سے نہیں ہے، ظاہر ہے اوپر سے آ رہا ہے دباؤ حکمرانوں کی طرف سے، تو تبھی یہ حالات بن رہے ہیں۔ خلاصہ اس پیراگراف کا جو آپ کے لیے تھا صرف اتنا ہے، یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر یہ حالات مشکل آئے ہیں تو بہت ساری غلطیاں خامیاں ہماری ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارادہ فرمایا ہے قوم کی آزمائش کا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پر توکل کرے اور مالک پر بھروسہ کر کے اسی کی ذات کی طرف توجہ کر کے عرض کریں یا اللہ یہ جو حالات آ گئے ہیں اس میں نبھانا جو ہے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے ہے، مالک تو کرم نوازی فرمائے گا، تو رزق میں وسعت دے گا، تو میرے اللہ اس آزمائش سے بھی ہم نکل ہی جائیں گے۔